حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر کوئی ہمارا بہن بھائی بیمار ہو جاتا ہے خدا نخواستہ، تو مسلمان کی حیثیت سے ہم پہ کیا فریضہ عائد ہوتا ہے، ہم اس بیمار کی تیمارداری کس طرح کریں، اس بات کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی وہ آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ اور دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ اگر خدا نخواستہ، کیونکہ یہ ایک فطرت ہے، جو انسان دنیا میں آیا اس نے جانا بھی ہے، اگر کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لواحقین اس کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ کریں، اسے الوداع کس طرح کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم کیا کی اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں دو باتیں عرض کرنی ہیں، ایک یہ کہ مرنے والے کی تعزیت اس کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور دوسری جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اسے اہمیت دی جاتی ہے وہ ہے ایصال ثواب، جو جانے والا ہے اس کو ثواب کس طرح پہنچایا جا سکتا ہے، کیا کون سی باتیں ہیں جو ہم نے اپنے پاس سے اخذ کی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ گزارشات کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں، یہ ایک حقیقت ہے، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، میں ہمیشہ ان باتوں سے اجتناب کیا کہ جنہیں ہم فرقہ وریت سمجھتے ہیں، حالانکہ فرقہ وریت یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی شخص کو رسول اللہ کے طریقے سے ہٹا کے ایک دوسرے طریقے پہ لاتا ہے، تو اس کا نام فرقہ وریت ہے۔ اگر کسی کو وہ رسول اللہ یا اللہ کا حکم سناتا ہے تو اس کا نام فرقہ وریت نہیں ہے، بلکہ یہ تو صراط مستقیم ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی طرف بلاتا ہے تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس بندے سے اچھا کوئی انسان نہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور انہیں حقیقی نیک اعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہے اور خود کہتا ہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ تیرے فرما برداروں میں بھی ایک ہوں، اے اللہ میری فرما برداری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دو باتیں جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان میں پہلی آیت یہ سورۃ حشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اے امت اسلام، اے محمد الرسول اللہ کے امتیوں، تمہارے سامنے صرف دو رستے ہیں۔ پہلا رستہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو رسول تمہیں دیں فَخُذُوهُ، اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس بات سے تمہیں روکیں اس بات سے رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ان معاملات میں اللہ سے ڈرنا، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے۔ دوسری یہ سورۃ انفال کی آیت ہے، اللہ رب العزت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دینے کے بعد کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فلا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اہل ایمان فرما برداری اطاعت کرنا اللہ کی یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جب تم اللہ کا کوئی حکم سن لو یا رسول اللہ کا فرمان تمہارے سامنے آ جائے تو پھر روگردانی نہ کرنا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ، اللہ کے نزدیک جتنے بھی جانور ہیں ان میں سب سے بدترین وہ انسان ہے جس کے سامنے اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے وہ مانتا نہیں، وہ اپنی بات پہ اڑا رہتا ہے یا اپنے فرقے پہ
اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو ہی اپناتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ انسان نہیں پھر جانور بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کا کوئی بھی خطبہ، کوئی بھی تقریر، کوئی بھی درس، کوئی بھی واعظ ایسا نہیں ہے جس کے آغاز پہ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد لوگوں کو یہ بات بابر کرواتے، ان احسن الکلام کلام اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کلام اللہ رب العزت کی کلام ہے۔ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی بات کے بعد اگر کوئی بہترین طریقہ ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ۔ لوگوں، بدترین بات یہ ہے کہ دین کے اندر اپنے پاس سے کوئی بات بنائی جائے، اپنے پاس سے کوئی مسئلہ اخذ کیا جائے، اپنے طریقے کو اپنایا جائے دین کے اندر۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ۔ جو بھی نیا طریقہ ایجاد کیا جاتا ہے اور اسے دین کا نام دیا جائے، اس کا نام بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم کی آگ میں جلنے والی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک بات ہر مسلمان کو پلے باندھ لینی چاہیے۔ 26واں پارہ ہے سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آیت نمبر 2، یہ ہمارے لیے قاعدہ اور کلیہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، حق بات کون سی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ جو شخص ایمان لاتا ہے اس چیز پہ جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کی، والذین آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، تمہارے رب کی طرف سے حق صرف وہی ہے جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، جو شخص اس پہ ایمان رکھتا ہے، اس پہ زندگی گزارتا ہے، کفر عنہم سیئاتہم، اگر اس سے زندگی میں کوئی کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں اللہ اس کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیتے ہیں۔ کفر عنہم سیئاتہم وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اللہ اس کے معاملات کی اصلاح خود فرماتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، عمومی طور پہ ہم یہ بات سوال کرتے ہیں بھئی کس کی بات مانے کس کی نہ مانے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں جو کچھ عرض کروں آپ میری بات نہ مانیں، آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آپ دنیا کے کسی انسان کی بات کا انکار کر دیں، آپ کے ایمان پہ فرق نہیں آئے گا، لیکن میں یا آپ اگر رسول اللہ کی ایک بات کا انکار کریں گے تو کفر لازم آ جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے آگے چلتے ہیں۔ آج یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کا نام دین بنا لیا ہے، اور اگر کہا جائے تو کہتے ہیں یہ چلتا ہے، سارے لوگ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سارے لوگ کرتے رہیں۔ سیدنا ابراہیم کی مثال میں بارہا مرتبہ آپ کے سامنے عرض کی، پورا معاشرہ ان کا طرز عمل ایک تھا، صرف اکیلے ابراہیم اللہ کی وحدانیت پہ قائم تھے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے صرف اکیلے شخص تھے۔ تو اللہ نے ساری دنیا کو مد نظر نہیں رکھا تھا، کہا ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، میرے نزدیک صرف ابراہیم امت ہے، باقی لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اللہ کے نزدیک کم ہے یا زیادہ، اللہ کے نزدیک وہی انسان ہے، وہی اچھا انسان ہے، وہی مسلمان ہے، وہی اچھا مسلمان ہے جو اللہ یا اس کے رسول کی بات کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے آپ کی ذات مطہرہ پر، آپ نے ہماری زندگی کا کوئی مسئلہ، وہ خوشی کا ہے یا غمی کا، کوئی معاملہ ہے، ہمیں اس کی رہنمائی نہ کی ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کے سامنے
چند مجلسوں کے پہلے یہ حدیث پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا کام جو انسان کو جنت کے قریب یا جنت میں داخل کر سکتا ہے، میں نے اس کا حکم دے دیا، میں نے بتا دیا کہ جنت کا رستہ کون سا ہے، جنت میں جانے کے طریقے کون سے ہیں۔ اللہ ہمیں ان طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو چیز کسی انسان کو جہنم کے قریب کر سکتی ہے یا خدا نخواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم میں ڈال سکتی ہے، میں ان باتوں سے تمہیں منع کر دیا۔ اب کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی جو انسان کہہ سکے کہ فلاں معاملے میں رسول اللہ کی رہنمائی نہیں ہے۔ وہ یہ تو ہے اس کا علم کم ہوگا، اسے معلوم نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کا کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو کہ جب یہ معاملہ ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتا ہے، قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، یا کوئی حدیث کھولتا ہے، کسی رسول اللہ کے فرمان کو پڑھتا ہے، یا ہم جیسے طالب علم لوگوں کو اپنا سبق سنانے کے لیے جب تیاری کرتے ہیں، بعض اوقات کوئی آیات ایسی سامنے آتی ہیں، ایسے لگتے ہیں جیسے آج ہمارے حالات جو ہیں اس کے متعلق اللہ نے نازل فرمائی، حالانکہ یہ 1400 سال پہلے اتری۔ اسی طرح بعض رسول اللہ کے فرمان جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا احساس ہوتا ہے یہ مجھے جھنجھوڑا جا رہا ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ تو اس بات پہ غلطی پہ ہے، رسول اللہ کا حکم یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز بھائیو، تعزیت اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ ہم عموماً تعزیت سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ غم کا اظہار کرنا، حالانکہ تعزیت کا معنی یہ نہیں ہے۔ آپ لغت عرب اٹھا کے دیکھ لیں یا شرعی اصطلاح میں دیکھ لیں، تعزیت کا معنی یہ ہے کہ جس شخص کو تکلیف پہنچی ہے اسے جا کے صبر کی تلقین کرنی، اسے حوصلہ دینا، اسے تسلی دینی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعزیت کے لیے جاتے، کیا اس زمانے میں کوئی لوگ فوت نہیں ہوئے تھے؟ آپ یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شاید ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اتنے بڑے غم سے ہم میں سے کوئی بھی دوچار نہ ہوا ہو جتنے غم رسول اللہ نے اپنی اولاد کے متعلق آپ نے دیکھے ہیں۔ اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں 3 بیٹے عطا کیے، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے 3 بیٹے اور 3 بیٹیوں کو دفن کیا تھا۔ شاید آپ کو لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک مثال ملے ایسی، وگرنہ ایک بچہ بھی چلا جائے نا ساری عمر اس کا دکھ کم نہیں ہوتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی سیدہ زینب طیبہ طاہرہ، ان کا بیٹا نزع کے عالم میں تھا اور آخری وقت میں وہ تڑپ رہا تھا، اس کی جان کنی کا عالم تھا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے کہا کہ جاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو میرے بیٹے کی جان کنی کا عالم ہے، آپ تشریف لائیں۔ حضرت اسامہ بن زید وہ تھے زید بن حارثہ جو رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کا بیٹا اسامہ نبی کریم ان سے بہت پیار کرتے تھے، یعنی لوگ رشک کرتے تھے رسول اللہ جتنا اس شخص کے ساتھ پیار کرتے۔ یہ انہیں حکم دیا سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جاؤ میرے بابا جان سے عرض کرو کہ میرا بیٹا جان کنی کے عالم میں ہے، آپ تشریف لائیں۔ نبی کریم کے پاس آ کے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی نے آپ سے عرض کی ہے کہ میرا بیٹا جان کنی کے عالم میں ہے، آپ تشریف لائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ارجع الیہا فاخبرہا، واپس چلا جا اور میری طرف سے انہیں یہ خبر دو ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمی فمرھا فلتصبر ولتحتسب، جا لوٹ جا اور میری طرف سے انہیں کہے یہ جو تم سے لیا جا رہا ہے یہ اللہ کا تھا، وَلَهُ مَا آتَا، اور اب بھی جو تیرے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے،
وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس لیے فَمُرْحَا، اسے میری طرف سے یہ کہنا، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر کر اور اللہ سے اجر کی امید رکھ۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں انہوں نے مجھے پھر کہا جاؤ میرے بابا کو قسم دے کے کہنا، میں آپ کو قسم دیتی ہوں اللہ کی، آپ ضرور تشریف لائیں، میرا بچہ تکلیف کے اندر ہے۔ فعاد الرسول، حضرت اسامہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کی طرف لوٹ کے آیا، فقال، میں نے عرض کیا، انہا قد اقسمت لتأتینہا، کہ آپ کی بیٹی نے عرض کی ہے میں آپ کو قسم دیتی ہوں آپ ضرور تشریف لائیں۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور وقام معه سعد بن عبادہ و معاذ بن جبل، آپ کے ساتھ دو سردار صحابی مدینے کے انصار میں سے معاذ بن جبل، سعد بن عبادہ اور معاذ بن جبل آپ چلے۔ وانطلقت معهم فرفع الیہ الصبی، آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے اپنے نواسے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا فِي شَنَّةٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جب اس کو جان کنی کے عالم میں دیکھا کہ وہ زندگی اور موت کے دوراہے پہ ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ، حضرت سعد بن معاذ نے کہا، مَا هَذَا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کہ آپ رو رہے ہیں؟ قَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ، رسول اللہ نے فرمایا معاذ یہ رحمت ہے جو اپنی اولاد کے متعلق ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، جعلها اللہ فی قلوب عبادہ، جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ، بے شک اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر رحم کرتے ہیں جس کے دل میں بندوں کے متعلق رحم ہوتا ہے۔ جو سخت دل ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے سیدنا حسن تشریف لائے، آپ نے ان کا چہرہ چوما تو ایک اعرابی گاؤں کا بندہ کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا میرے تو 7 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کا منہ نہیں چوما۔ تو نبی کریم نے فرمایا اللہ نے اگر تیرا دل سخت بنایا ہوا ہے تو میں کیا کروں، اللہ تو اس پہ رحم کرتا ہے جس کے دل میں انسانیت کے لیے رحم ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، تعزیت جو ہے جا کے ان لوگوں کو رلانے کا نام نہیں ہے کہ ہم جا کے ایسے واقعات سنائیں یا ایسی باتیں کریں کہ وہ ان کا غم میں تسلی کے بجائے وہ اور غم زدہ ہو جائیں۔ العیاذ باللہ، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ 2 کلمات ہی ہیں جو رسول اللہ نے تعزیت کے وقت کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کی تعزیت کے لیے جاتا ہے، اس کے گھر میں جاتا ہے اسے تسلی دینے کے لیے، اسے حوصلہ اور دلاسا دینے کے لیے ان اچھے کلمات کا چناؤ کرتا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل یمن کے گورنر تھے، ان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوایا۔ آپ جب بھی خط لکھواتے اس کا ٹائٹل ہوتا من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے۔ السلام علیکم یا معاذ، تم پہ سلامتی ہو اے معاذ، ان للہ ما اخذ، جو تم سے لے لیا گیا ہے یہ اللہ کا تھا، وللہ ما آتا، اب بھی جو کچھ تیرے پاس ہے وہ اللہ کا ہے، وکل شیء عندہ اجل مسمى، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ فلتصبر ولتحتسب، صبر کرنا اور اللہ سے اجر کی امید رکھنا۔ پھر آپ نے بڑا جذباتی کلمہ لکھا، آپ نے فرمایا معاذ بے صبری نہ کرنا، تیری بے صبری کرنے سے تیرا بچہ واپس نہیں آ جائے گا، لیکن اگر بے صبری کرے گا تو اللہ کے ہاں اس مصیبت کے بدلے جو اجر ملنا ہے اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر خدا نخواستہ تکلیف پہنچی، دیکھیں ہمارے والدین، بے شمار ایسے بھائی بہنیں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے والدین اس دنیا سے تشریف لے گئے، بے شمار ہیں جن کے ابھی موجود ہیں،
لیکن کسی انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا. یہ اللہ کا ایک قانون ضابطہ ہے، جو دنیا میں آیا اس نے جانا ہی ہے. کوئی طبی عمر کو پہنچ کے فوت ہوتا ہے، کوئی جوانی میں ایکسیڈنٹ یا کسی اور کسی بھی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے، وہ اللہ بچپن کے اندر لے لیتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے. لیکن اچھا مسلمان وہ ہے جو اللہ کے فیصلے پہ صبر کر جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ بات یاد رکھیں، اگر اللہ رب العزت کسی سے کوئی نعمت لیتا ہے نا، اگر وہ اس کے بدلے میں صبر کرتا ہے تو اللہ اس کا بہت بڑا اجر دیتے ہیں. ایک نبی کریم کا ساتھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ایک ہی بیٹا تھا. وہ اپنے بچے سے اتنا پیار کرتا، ہمیشہ اسے اپنے کندھے پہ بٹھا کے باہر جانا تو بچہ ساتھ، کام پہ جانا تو بچہ ساتھ، ہر جگہ اپنے بچے کو ساتھ رکھتے تھے. اس کا نام ہی بیٹے والا پڑ گیا. کچھ دن نبی کریم کی خدمت میں وہ حاضر نہ ہوا. آپ نبی کریم بڑے ہی اپنے ساتھیوں پہ نظر رکھتے تھے، یعنی جو روزانہ نماز کے لیے، آپ کی ملاقات کے لیے، آپ کے فرمودات سننے کے لیے آتے، اگر ان میں کوئی نہ آتا تو آپ پوچھتے فلاں بندہ کیوں نہیں آیا. کچھ دن یہ نہ آیا. آپ نے پوچھا وہ بیٹے والے کا معاملہ کیا ہے، کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہا. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کا جو ایک ہی بیٹا تھا نا وہ فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا اور اب وہ گھر سے نہیں نکلتا، اپنے گھر میں ہی اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ چلو، اس کے گھر تعزیت کے لیے جاتے ہیں. آپ اس کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اسے بتایا گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں ساتھ. وہ جب اندر سے باہر آیا تو حدیث میں لفظ ہیں اس کا چہرہ رو رو کے سوجا ہوا تھا، یعنی غم کی کیفیت اس کے چہرے پہ عیاں تھی، نظر آ رہی تھی. اب جو ہم کرتے ہیں وہ بھی سوچ لیں، جو نبی کریم نے کیا وہ بھی دیکھیں. آپ نے پیار کے ساتھ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے کہا میرے بھائی، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیرا بیٹا زندہ رہتا اور زندگی کے معاملے میں تیرا معاون یا مددگار بنتا، یا تو یہ پسند کرتا ہے کہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کے تیرا استقبال کر کے جنت میں لے جائے. اس نے بے اختیار کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو مجھے کیا چاہیے. تو آپ نے فرمایا اٹھ اپنے کام پہ لگ، پھر تیرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. اگر اللہ نے تیرا بیٹا لے لیا ہے تو اس کے بدلے میں وہ بیٹا جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کے تیرا استقبال کرے گا اور تجھے جنت کے اندر لے جانے کا سبب بنے گا. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ رونا پیٹنا یہ اسلام کی سرشت نہیں ہے. اللہ کے حکم کو قبول کرنا یہ مسلمان کی فطرت ہے. اگر ہمارے اندر یہ فطرت نہیں ہے تو ہمیں اپنے رویے کو تبدیل کرنا چاہیے، ہمیں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح میرے عزیز بھائیو، ہم جس طرح میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا، سنت عمل یہ ہے رسول اللہ کا طریقے میں. آپ یا جنازے میں دعا کرتے اجتماعی، آپ نے حکمن فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب کسی میت کا جنازہ پڑھو تو خلوص کے ساتھ اس کی مغفرت کی دعائیں مانگو. یہ وقت ہے اس کی مغفرت کی دعائیں مانگنے کا. اور جب کوئی انسان خلوص کے ساتھ اپنے عزیز بھائی یا بہن کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے، اللہ اس پہ اتنا خوش ہوتے ہیں احد پہاڑ کے برابر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں. تو میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا تھا بدقسمتی سے، ایک تو یہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے بنیادی معلومات کے متعلق بھی کنفیوز ہیں. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو تعجب سے کہتے ہیں جی جنازہ پڑھتے بھی وضو کرتے ہیں، اور اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں اگر جنازے کی دعائیں نہ آتی ہو تو کیا کریں، بلکہ لفظ یہ اگر نماز جنازہ نہ آتی ہو تو کیا کریں. میرے بھائی کرنا کیا ہے یاد کریں.
کیونکہ جو ہم لوگوں کے ساتھ کریں گے، اگر فارمیلٹی پوری کر لیں، لو جی گئے، جا کے چہرہ دکھایا، میت کے عزیز کے ساتھ گلے ملے، واپس آ گئے، نہ میت کے لیے دعا کی، تو ہمیں اجر کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ ہم نے رسول اللہ کے طریقے کو نہیں اپنایا، ہم نے صرف فارمیلٹی پوری کی ہے کہ وہ کیا کہے گا کہ میرا باپ، میرا بھائی، میرا عزیز، میری بیوی فوت ہو گئی، یہ آیا بھی نہیں تھا۔ سنت یہ ہے کہ وہ حق ہے ہم پہ، ہم نے وہ ادا کرنا ہے، اس وقت دعا نہیں کرتے، اور الیاذ اللہ جس کو آگے کھڑے کرتے ہیں وہ جھٹکا کرتا ہے، جھٹکا، 1 منٹ میں جنازہ پھڑکا کے وہ مارتے ہیں۔ سائی بھی اتنی جلدی کھل نہیں اتارتا جتنا یہ مردے کے ساتھ جو کرتے ہیں علماء، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ جبکہ رسول اللہ کے متعلق عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں عبداللہ ذوالبجیدین کے جنازے میں رسول اللہ کے پیچھے حاضر ہوا، آپ جس طرح گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے اس کے لیے منتیں کر رہے تھے، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، کاش آج یہ نہیں میں مرا ہوتا اور میری میت پہ اس طرح جنازہ پڑھاتے۔ ہم نے زندگی کے سارے معاملات کو تماشا سمجھ لیا ہے اور پروفیشنل لوگوں کے ہاتھ بیچ دیا ہے اپنی میتوں کو بھی۔ اور اس کے بعد قبر کے اوپر عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے، آپ کا کوئی عزیز فوت ہوا، اتنی دیر تک اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے رہے جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے اس کا گوشت کر کے تقسیم کر دیا جاتا ہے، اتنی مدت تک رہے۔ ہمیں ان دونوں دعاؤں پہ بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے، جب یہ دونوں دعائیں نہیں کی تو تیسری ہم نے خود گڑی ہے، جی کل دعائے خیر ہوگی، اس میں پھلوں کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ کس بات کی خوشی ہے کہ پھل کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں جی؟ کیا ہوا ہے؟ کس بات پہ کھانا پکایا ہوا ہے؟ کسی کا ولیمہ ہے؟ نبی کریم کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم فوت شدہ گھر کی کھانا کھانے کو ہی نوحہ تصور کرتے تھے۔ ایک مہمان آیا ہوا ہے دوسرے شہر سے، وہ ایک الگ بات ہے، آواز دی جاتی ہے بھائی کھانا کھا کے جانا، کس بات کا کھانا کھلا رہے ہیں آپ؟ اور کھانے والے کس بات کا کھانا کھا رہے ہیں کہ اس کا جنازہ پڑا ہے؟ وہ بے شک قرض اٹھائے، یہ کھانا بھی نہیں کھلا سکا جی، تانے دیتے ہیں العیاذ باللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے سیدنا علی کے بڑے بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں جعفر طیار کہتے ہیں، جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ نبی کریم حضرت جعفر کے گھر آئے، ان کی شہادت کی خبر دی، اور اچانک موت کی خبر چاہے وہ شہادت کی ہو، گھر والوں کے لیے انتہائی مشکل ہوتی ہے اسے ہضم کرنا۔ پھر فوراً نبی کریم اپنے گھر آئے، اپنے گھر آ کے کہنے لگے، حالانکہ عمومی طور پہ رسول اللہ کے گھروں میں فاقہ ہوتا تھا، اس کے باوجود آپ اپنے گھروں میں آئے، کہا جعفر کے گھر والوں پہ مصیبت آئی ہے، نبی کے گھر والوں ان کا کھانا پکاؤ۔ آج ہم مولوی کہتے ہیں ہمارا کھانا پکاؤ، ان یتیموں کے مال سے ہم کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ ان پہ مصیبت آئی ہے، نبی کے گھر والوں تم کھانا پکاؤ۔ ہم ان کے گھر کھانا کھانے چلے جاتے ہیں۔ جب 3 دن گزرے، تیسرے دن آپ نے اپنے چچا عباس کو بلایا۔ حضرت جعفر کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عبداللہ بن جعفر تھا، ایک کا نام محمد بن جعفر تھا۔ کہنے لگے یہ یتیم ہو گئے ہیں، چچا جان ایک بچے کو آپ اپنی کفالت میں لے لیں، ایک کو میں لے لیتا ہوں۔ یہ طریقہ رسول اللہ نے بتایا کہ یہ یتیم ہیں بیچارے، انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا۔ حضرت عباس نے کہا جو حکم،
اور حضرت عباس اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر بن ابی طالب کے گھر گئے. لوگ تعزیت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اعلان فرمایا پہلے، بھائی اٹھ کے چلے جاؤ، آج کے بعد میرے بھائی کی تعزیت کے لیے کوئی نہ آئے. 3 دن تعزیت ہے، اس کے بعد نہیں ہے. صرف بیوی پہ حق ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے. باقی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ کرے. اب چلے جاؤ. سب لوگ چلے گئے. آپ نے محمد بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھمایا اپنے چچا کے ہاتھ میں کہ چچا اس کی تربیت بھی کرنی ہے، اس کی کفالت بھی آپ نے کرنی ہے. اور سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا آج سے تم میرے بیٹے ہو، تیری کفالت کا میں ذمہ دار ہوں. یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے تعزیت. اور اس کی بیوی ان سے کہا کہ اب آپ مدت عدت کی مدت گزارنے کے بعد جہاں چاہو شادی کر لو، اور ہم روک دیتے ہیں، خبردار شادی کی تم ہمارے بیٹے کی امانت ہو. کیا رسول اللہ کے بھائی کی امانت نہیں تھی؟ اللہ اکبر. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. اور پھر تیسرے دن یا دوسرے دن ایک پورا ارینج کیا جاتا ہے دعوت کا، اور ایک عالم دین وہاں تشریف لاتے ہیں. رسول اللہ کے حکم کے خلاف قرآن کی آیات کی خود ترتیب بنا کے ان پہ پڑھ کے لوگوں کو کھلایا جاتا ہے. میں آغاز میں آپ کے سامنے عرض کیا، نبی مکرم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام جو دین میں ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم کی آگ میں جلنے والی ہے. پھر بچوں کو بلایا جاتا ہے، جی قرآن پڑھاؤ. گٹلیاں دی جاتی ہیں، آنے والے لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں کہ اس میں ورد کرو لا الہ الا انت سبحانک، آیت کریمہ کا ورد کرو، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. کبھی ہم نے سوچا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا کیا معنی ہے؟ لا الہ الا انت، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ظالموں میں سے ہوں. اس میت کے لیے کیا ہے؟ اس میں ہم 1.5 لاکھ چھوڑ کے 1.5 کروڑ مرتبہ بھی پڑھ لیں، میت کے لیے کیا ہے؟ کبھی کسی مسلمان نے سوچا ہے یہ کیا تماشا کروایا جا رہا ہے؟ یہ مولوی نے اپنی دکانداری لگائی ہے اور قرآن کی آیات کو آڑ بنا کے صرف اپنے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو وہ روح اس کی راہداری بن جائے گی، یعنی وہ اوپر پہنچ جائے گی. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان برا ہے تو اس کی فرشتے لے کے جب روح آسمان پہ پہنچیں گے تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا جب وہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے آسمان کا دروغہ پوچھے گا کون ہے، بتایا جائے گا فلان ابن فلان. آگے فرشتہ جواب دے گا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اسے جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا جب تک ایک شرط پوری نہ کرے. وہ شرط کیا ہے؟ حتى يلج الجمل في سم الخياط، جب تک اونٹ کو سوئی کے نکے سے نہیں گزارے گا اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. مجھے بتائیں مولوی کے 2.5 پارے وہاں کیا کریں گے؟ اللہ کا قانون وہ ہے، یہ اپنے پیسے بٹورنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے اور ہم بلیک میل ہو رہے ہیں. کبھی نہیں پوچھا مولانا آپ جو فرما رہے ہیں کیا رسول اللہ نے ایسا کیا تھا؟
اور پھر یاد آپ اس بات کی تصدیق فرما لیں، ہندو لوگ جو ہیں نا یہ اپنے مردے کو جلاتے ہیں اور اس کے بعد گنگا کے پانی میں بہاتے ہیں، اور اس کی کچھ وہ جو راکھ ہوتی ہے وہ ایک کچے برتن میں، اسے ہم پنجابی میں کجا کہتے ہیں، اس میں ڈال کے واپس لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم بھائیے کو بھگتا آئے ہیں۔ اگر وہ 2 دن بعد پہنچے تو تیسرے دن یہ تقریب کرتے ہیں، یہ پھل کاٹ کے یہ سارا کچھ ان کا پنڈت آتا ہے، اس میں پڑتا ہے، پھر سب کو کھلایا جاتا ہے۔ اور بعض اگر دور سے آئیں تو 7ویں دن یہ کام کرتے ہیں، کچھ 10ویں دن کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بات رسول اللہ سے نہیں ملی، ہمیں یہ ان سے سنتو رام سے ملی ہے، اور ہم نے اسے دین کا نام دے دیا، اور کہنے والا اعلان کرتا ہے کہ اس پہ شامل ہو جاؤ، ثواب دران حاصل کرو۔ مجھے بتاؤ ثواب درائن اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے کہ ہم بانٹتے پھرے؟ جو اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو جاتا تھا رسول اللہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہ اس کی شہادت کو قبول کر لینا۔ ثواب تو آپ نے بھی کبھی نہیں بانٹا تھا، ہم مولویوں کے ہاتھ میں کہاں ثواب آ گیا؟ یہ سارا طرفہ تماشا ہمارے ایریے میں ہے، بر صغیر کے اندر، العیاذ باللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا شریعت نے ہمیں کوئی طریقہ بتایا ہے؟ کیونکہ ہر انسان کو اپنے جانے والے سے پیار ہے، اس کا باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا سلسلہ چلتا رہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ الا ثلاثۃ، 3 قسم کے عمل ہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ سب سے پہلا وہ ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں، الصدقۃ جاریہ، کہ انسان کسی بلائی کے کام میں انویسٹمنٹ کر جائے، وہ ہسپتال ہے، وہ راہ گزر ہے، وہ پانی کا سسٹم لگوا دیا، کہیں پہ مسجد بنوا دی، لوگ سجدہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، الصدقۃ جاریہ، جب تک اس پہ عمل ہوتا رہے گا یہ مرنے کے بعد بھی اسے اجر ملتا رہے گا۔ دوسرا ولد صالح يدعو له، اس کی نیک اولاد جو ہاتھ اٹھا کے سجدے کے اندر، التحیات کے اندر، چلتے پھرتے ان کے لیے دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ اس طرح رحم کر جس طرح بچپن میں ہم پہ رحم کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اہل جنت میں ایک شخص، اسے جو انعامات اللہ نے دیے ہیں اعلان ہوگا اس کے اور بڑھا دو، وہ بڑا حیران ہوگا، اللہ رب العزت سے التجا کرے گا، اے اللہ میں نے کیا تو کچھ نہیں، پھر یہ مجھے کیوں زائد مل رہا ہے، اب میری فیسلٹیز کیوں بڑھ رہی ہیں؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے تیرے بیٹے یا بیٹی نے تیری مغفرت کی دعا مانگی، تجھے میں نے معاف کیا تو جنت میں آیا، اب اس کی دعا کی وجہ سے تیرے اجر اور تیری فیسلٹیز بڑھاتے رہیں گے۔ اس لیے جو شخص ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی جب مفاد کوئی نہیں اپنی ماں باپ کی یا مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ اس کے دنیا کے اندر رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک عرب عالم دین نے بڑا خوبصورت اس پہ تبصرہ کیا، کہنے لگا جب کوئی انسان یہ دعا کرتا ہے نا، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں، اے اللہ جتنے مسلمان مرد ہیں اور عورتیں سب کو معاف کر دے، جتنے مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں معاف کر دے،
ان سب کی طرف سے فرشتے آمین کہتے ہیں اللہ اسے بھی معاف کر دے۔ ہاں، ایک لمحے میں وہ 2 ارب لوگوں کی دعاؤں کا مستحق بن گیا۔ یہ ہے احساس، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت سورۃ حشر کے اندر فوت شدگان کے متعلق یہ بات فرمائی ہے۔ آج کل یہ بہت بحث چلی ہوئی ہے، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے متعلق برے کلمات کہنے، یہ سب کچھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سورۃ حشر ہے، 28واں پارہ ہے، اور اس کا غالباً 3 رکوع شروع ہوتا ہے۔ والذین یقولون، اللہ اکبر، اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمارے بھائی بہنیں جو ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے، اللہ سب کو معاف کر دے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ اہل ایمان کے متعلق ہمارے دل میں بغض نہ ڈالنا۔ جو فوت ہو گیا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اگر اس نے ظلم کیا تو اپنے ظلم کی سزا بھگت رہا ہے، اگر وہ اچھا ہے تو اللہ کے انعام کا مستحق بنا ہوا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس کی برائی کریں، اس کے متعلق اپنے دل میں قدورت رکھیں؟ تو آج کل تو ہر بندے نے ترازو لگایا ہوا ہے کہ فلاں اہل بیت کا منکر، فلاں صحابہ کا منکر، فلاں فلاں کا منکر۔ کون ایماندار ہے جو رسول اللہ کی آل کا انکار کرے یا ان کی پاکیزگی اور طہارت کا انکار کرے؟ کون ایماندار ہے جو صحابہ کرام کے متعلق بری سوچ رکھے؟ لیکن ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے، اور ہم نے اس سبق کو قبول کر کے ان کی گندی زبان کا ہم حصہ بن رہے ہیں۔ صحابہ یا آل بیت کے متعلق بکواس کی جا رہی ہے اس وقت، جبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا حکم دیا؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے اللہ تو بڑا ہی درگزر کرنے والا مہربان ہے، اے اللہ ہمارے اہل ایمان جتنے بھی دنیا سے تشریف لے گئے، اے اللہ سب کو معاف فرما دے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ان کا حصہ بنانا چاہیے، یہ ایصال ثواب ہے۔ تیسرا فرمایا، بعض اوقات بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں جی میری تو اولاد نہیں ہے، دعا کون کرے گا؟ جی کوئی بات نہیں، اولاد نہیں ہے، چلو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، انشاءاللہ اللہ اس کا بھی اجر دیں گے، بدلہ دیں گے۔ لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا اپنی زندگی کے اندر جو اللہ نے ہمیں دین کے متعلق معلومات دی ہیں وہ دوسرے تک پہنچائیں۔ اگر ہم کسی کو بے نماز دیکھتے ہیں تو نماز کے لیے اسے لائیں، حالانکہ وہ ہمارا دوست ہے، ہمارے دل میں خیر خواہی ہونی چاہیے کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، میں اسے نماز پہ لگا دوں۔ اور اگر وہ نماز پہ لگ گیا، جب تک وہ نماز پڑھے گا جہاں اس کی نماز کا اسے اجر ملے گا، اللہ آپ کو بھی اجر عطا فرماتے رہیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو آپ اسے روزے کی تلقین فرمائیں۔ آپ کے کہنے پہ اگر وہ روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے، جہاں اس کے روزے کا اسے اجر ملے گا آپ کو بھی ملے گا، یہ ایصال ثواب ہے آپ کا۔ میں یا آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے، جو لوگ ہمارے کہنے پہ نیکی کے رستے کو اختیار کریں گے ان کا اجر اللہ ہمیں عطا کرے گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تو بہت گناہگار لوگ ہیں کہ بعض علماء صلحاء قیامت کے دن آئیں گے، پریشان ہوں گے کہ ہم تو اتنا عمل نہیں کر سکے۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو چاروں طرف سے اس طرح جس طرح ساون بھادو کے بادل آتے ہیں اس طرح اعمال آ کے اس کے اوپر جمع ہو جائیں گے۔ وہ حیران و پریشان ہوگے، کہے گا اللہ یہ کیا، یہ کس کے عمل ہیں؟ اللہ فرمائیں گے تیرے۔ کہے گا میں نے تو نہیں کیے۔ کہا جن کو تعلیمات تم نے دی، تیری تعلیم کی وجہ سے وہ لوگ نیک عمل کرتے رہے،
اب ان کا اجر بھی اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اگر صاحب اولاد نہیں ہے تو ہم بحیثیت مسلمان بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت بھی آتی ہے تو آگے پہنچائیں، ایک اچھائی کی بات بھی ہے تو اپنے بھائی کو سکھائیں، ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس چہرے کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے جو میری حدیث کو یاد کرتا ہے پھر آگے پہنچاتا ہے۔ ممکن ہے جسے پہنچایا جا رہا ہے وہ جو پہنچانے والا ہے اس سے بہتر اس پہ عمل کرنے والا ہو جائے، یہ اصال ثواب ہے۔ مولوی کو ٹکر کھوانے سے اصال ثواب نہیں ہوگا۔ آپ ساری دنیا کے مدارس کے بچوں کو گھر بٹھا کے پڑھوا لیں، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود کوشش کی ہے۔ اگر اس طرح ثواب ملنا چاہے تو پھر جو دشمن ہے وہ کہیں گے میں نے فلاں گناہ کیا ہے، میں اس کا ثواب فلانے کو دیتا ہوں، وہ بھی ہو جائے گا۔ اگر نیکی پہنچ سکتی ہے تو برائی کیوں نہیں پہنچ سکتی جی؟ یہ طرفہ تماشا کیا لگایا ہوا ہے اور ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ فوت ہو گئی، نبی کریم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے میں اپنی ماں کے لیے کچھ کروں۔ آپ نے فرمایا کنواں کھدوا دو، راہ گزر بنوا دو، یعنی سرائے، اس زمانے میں رستے میں سرائے ہوتی تھی، رات کو لوگ ٹھہرتے تھے مسافر، کہا وہ بنا دو، مسجد بنا دو۔ آپ نے فرمایا بہترین کوئی انسان ترکہ چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ قرآن ہے، اس کا مصحف ہے جس پہ وہ پڑھا کرتا تھا، جب وہ دوسرے کے ہاتھ میں جائے گا وہ پڑھے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ یہ نہیں کہ آپ پروفیشنل لوگوں کو بلائیں انہیں کھلا پلا کے۔ واللہ ہم بھی پڑھتے رہے ہیں، ایک وقت ایک ادارے میں تھوڑی دیر پڑھا تھا، قاری صاحب ہمیں بھیجا کرتے تھے، بددیانتی سکھائی جاتی ہے بچوں کو، بس آپ ہل ہل کے آ جانا، کہنا پڑھ لیا اس پر۔ قرآن کے ساتھ یہ تماشا کیا جاتا ہے، کیا اصال ہوگا اور کیا ثواب ہوگا۔ کاش ہم بحیثیت مسلمان اس طریقے کو اپنا لیں جو رسول اللہ نے طریقہ بتایا۔ ہم دن رات اپنے والدین کے لیے دعا کریں، ہمارا ان سے بلڈ ریلیشن ہے، ہمارے بھائی اور بہنیں، ہماری اولاد۔ اللہ اکبر۔ ہم ان کے لیے، ایک عورت آئی کہنے لگی میری ماں فوت ہو گئی ہے، ان پہ 1 مہینے کے روزے تھے، آپ نے فرمایا اگر اس پہ قرض ہوتا تو دیتے؟ ہاں کہا تو پھر اللہ کا قرض ہے اسے دو، رکھو اس کے روزے۔ آپ ان کے لیے، فوت شدگان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، یہ رسول اللہ کی سنت سے، ان کا حج بدل کر سکتے ہیں۔ اپنا حج کرنے کے بعد اگر والدین اپنی غربت کی وجہ سے یا تنگ دستی یا رستہ صاف نہ ہونے کی وجہ سے یا اور مصروفیات کی وجہ سے کسی بھی مجبوری سے وہ حج نہیں کر سکے، ان کی طرف سے حج کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے والدین کے لیے رفاہیت کے کسی بھی کام میں آپ پیسہ لگائیں گے، اللہ ان کو اجر دے گا۔ رفاہیت صرف مسجد مدرسہ نہیں ہے، ہسپتال بھی ہے، جس سے عام الناس فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ بھی ہے۔ آج کل پانی کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، آپ کہیں پہ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوا دیں جو لوگ پانی حاصل کریں، اور اس کا انشاءاللہ اللہ آپ کو اور آپ کے والدین کو اجر دیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ تعزیت اور اصال ثواب کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات تھے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ اللہ سے دعا ہے جب تک ہمیں زندہ رکھے، نبی مکرم کے طریقے پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ایک بھائی ہیں، انہوں نے کہا میں جاپان سے ہوں، میری MRI ہے، دعا کے لیے درخواست ہے، اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حاجی شیخ محمد اصغر صاحب واشنگ مشین والے ICU میں بے ہوش ہیں، دعا کریں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میرے ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا گئے، اللہ آپ کا محافظ بنے، اللہ آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ ہر جو بھی مسلمان کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہے اللہ سب کی آزمائشوں کو دور فرمائے۔ اے اللہ جو فقر میں مبتلا ہیں ان کے فقر کو اللہ آسانیوں میں بدل دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بہت سے بھائیوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، آپ سب لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہیں اور آپ ہی کو دیکھ کے لوگ آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ سب ہم مل کے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو کسی بھی قسم کی آزمائش میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کی آزمائشوں کو ختم فرما دے۔ اے رحیم و کریم رب سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کو بیٹیوں سے آزمایا ہے اللہ ان کی آزمائش میں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ ہر والدین کی ان معاملے میں مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو دین پہ استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تو رحیم و کریم ہے، اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد